السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے۔ روح یارم قسط نمبر 29۔ لیکن تمہیں کرنی ہوگی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی روح، وہ پاگلوں کی طرح کہتا شیشے کے میز پر ہاتھ مارتا اسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ روح کو ساری رات ایک سیکنڈ کو بھی نیند نہ آئی، ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا۔ یارم نے کہا تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو ختم کرنے میں وقت نہیں لگائے گا، اور روح یارم کی کمزوری ہے، یعنی وہ اسے بھی مار سکتا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی اور یارم کو دیکھتی، جو شاید گہری نیند سے سو رہا تھا۔ اسے اس کمرے میں گھن ہونے لگی تھی۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ اس کی بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے؟ اسے کسی بھی حالت میں سارم تک پہنچنا ہوگا۔ اس لیے ایک بار یارم کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہی ہو تم؟ روح تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فوراً اسے اٹھ کر اسے فکر مندی سے دیکھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے یارم کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکے۔ یارم نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ روح کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یارم کو اس کی یہ حرکت بری لگی ہے۔ وہ مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، میں باہر جا رہی ہوں۔ اس نے اس کو غصے میں دیکھ کر صفائی پیش کی۔ یارم، ہاں، میں گردن ہلاتا اس کے ساتھ اٹھا۔ چلو آؤ، باہر تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا لو، بہتر محسوس کرو گی، یارم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ آرام کریں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑی دیر یارم سے دور جانے کے لیے تو باہر جا رہی تھی، اب وہاں بھی یارم اس کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا۔ آرام گیا بھاڑ میں، اس وقت میری روح کو میری ضرورت ہے۔ یارم نے اس کا گال چومنا چاہا جب روح پیچھے ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کی مٹھی میں تھے۔ روح درد سے کرہ کر رہ گئی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ غلطی دوبارہ مت کرنا۔ تمہیں ایک بار میں سمجھ نہیں آتا؟ کہا نا بھول جاؤ سب کچھ، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ روح میری جان، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں تمہیں۔ وہ اس کی بال چھوڑ کر محبت سے اس کا چہرہ پکڑ کر بولا۔ روح، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم کو کھونا نہیں چاہتا۔ اگر تم بھی مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتا آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی جانور کی گردن کاٹنے سے پہلے اسے سہلایا جاتا ہے۔ مجھے ہونا، وہ بامشکل بول پائی، کیونکہ یارم کا ہاتھ اب بھی اس کی گردن پر تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں ایسے بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اسے چھوڑ کر دوبارہ بیڈ پہ آ لیٹا۔ اب روح میں اتنی ہمت نہ تھی کہ باہر جاتی۔ یارم وہ دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھا جب روح نے پکارا، ہاں بیبی بولو۔ وہ اس کی طرف کروٹ لے کر بولا، سونو مر گیا کیا؟ وہ منمنائی تھی۔ مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی روح، اور اس وقت مجھے صرف تمہارا خیال آ رہا تھا۔ یارم ابھی بول رہا تھا کہ روح دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ آپ کی وجہ سے، سونو مر گیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں۔ وہ سو کرتی رو رہی تھی جب یارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ یارم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یارم نے بھی اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا
یہ آنسو صرف شونو کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس کی تکلیف کے بھی ہیں جو یارم کی وجہ سے اسے ملی ہے۔ یارم کی باہوں میں روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ نماز ادا کر کے وہ دعا میں نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ مجھے صحیح راستہ دکھا، یا اللہ میرے لیے بہتری کر، میں اور آزمائش نہیں سہ سکتی، مجھے صبر دے۔ وہ لاکھ غلط سہی، لاکھ گنہگار سہی، یا اللہ میں یارم کو کھونا نہیں چاہتی، یا اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا، اسے صحیح کر دے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے رب سے دعا کرتی رہی۔ نماز ادا کر کے وہ کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر آئی جہاں یارم پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے چاروں کل پڑھ کے یارم پہ پھونک ماری۔ وہ اس سے غصہ تھی، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ کیسے ایک ایسے انسان سے نفرت کر سکتی تھی جس نے اسے محبت کا مطلب سمجھایا تھا؟ وہ ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی اور یارم کو دیکھنے لگی۔ وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ 2 دن پہلے تو وہ اسے جاگتے ہوئے بھی بہت پیارا لگتا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب روح کی پھر سے آنکھ لگ گئی۔ میری جان اٹھ جاؤ یار، کب سے جگا رہا ہوں میں تمہیں، اٹھ جاؤ یار، مجھے کام پہ جانا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بڑے پیار سے جگا رہا تھا۔ روح نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ او میرا بچہ، نیند خراب کر دی میں نے، تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ جب تک تم مجھے پیار سے نہیں بھیجو گی میں کیسے جاؤں گا کام پر؟ وہ ابھی تک اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ روح سوئی جاگتی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری نیندیں کسی دن میری جان لے لیں گی، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں تب تک ناشتہ لگاتا ہوں۔ آج تمہارے کورس کا آخری دن ہے، بس آج آخری دن تم یہ میڈیسن کھاؤ، پھر تم آزاد۔ مجھے پتہ ہے تمہیں یہ سب کھانا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، صحت کا خیال تو رکھنا پڑے گا۔ جلدی سے باہر آؤ۔ وہ اس کا گال چومتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر دروازے کو گھورتے رہی، اس نے سارم تک پہنچنا تھا۔ کیسے بھی وہ بھی یارم کو شک دیے بغیر وہ فریش ہو کر باہر آئی تو یارم ناشتہ لگا چکا تھا۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ ناشتے کے دوران یارم نے پوچھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے خود ہی اپنی میڈیسن لے لی۔ جاتے وقت نہ جانے یارم کتنی دیر سے پکارتا رہا۔ جانتی تھی کہ وہ اسے کیوں پکار رہا ہے، لیکن وہ باہر نہ گئی بلکہ دوسرے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ یارم کب گیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ یارم کام پر آیا اور سب سے پہلے اس نے فرقان کو قیمتی سے قیمتی تحفہ بھیجنے کو کہا۔ اب فرقان اس کا ساتھی تھا۔ فرقان اگر وقت پہ یہ خبر نہ دیتا کہ وکرم دادا کہاں ہے اور روح کو اس نے کہاں رکھا ہے، شاید وہ ٹائم پر اس کے پاس نہ پہنچ پاتا۔ فرقان نے وکرم کے ساتھ غداری کر کے یارم کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ فرقان سمجھ چکا تھا کہ یارم وکرم سے اوپر ہے، اس لیے
اس نے وقت پر پارٹی بدل کر یارم کو خبر پہنچا دی، لیکن یارم کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا جو کتا اپنے مالک کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا۔ لیکن یہاں معاملہ روح کا تھا، اس لیے اس نے فرقان کوئی احسان نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے آرڈر کے مطابق خضر نے گردن ہاں میں ہلائی اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شارف یہاں آیا۔ ڈیول، کیا میں تھوڑی دیر تمہارے گھر چلا جاؤں؟ روح سے ملنے کے لیے، اس نے آ کر یارم سے پوچھا۔ وہ مجھ سے نہیں ملتی، تم سے کیا ملے گی؟ یارم نے مسکرا کر کہا، ڈونٹ وری، اگر بات مجھ پر آئی تو سارا الزام تم پر لگا دوں گا۔ میں اس سے کہوں گا میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ سے جو بھی کروایا ہے تمہارے شوہر نے کروایا ہے۔ میں تو معصوم سا بچہ تھا جس کو تم لوگوں نے ان کاموں پر لگا دیا اور پھر نہ جانے کیا کیا ایسے الٹے سیدھے کام کروائے۔ وہ معصومیت کے سب ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ اگر وہ روح کے سامنے اس طرح سے کہتا تو یقیناً روح اس پر یقین کر لیتی۔ واہ، کاش میری بھی شکل تمہاری طرح معصوم ہوتی، ایسی معصوم سی شکل بنا کے میں بھی کہہ دیتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور کسی نہ کسی الزام دے دیتا۔ لیکن افسوس، جاؤ جا کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے تم سے بات کر ہی لے، اور اس کے سامنے میرے خلاف کوئی بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شارف کا کیا بھروسہ، اپنے کیے پر عمل کر کے یہ سب کچھ جو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے سوچا ہے کہہ ہی نہ دے اسے۔ ڈونٹ وری، وہ مسکرا کر باہر نکل آیا۔ اجازت دی ڈیول سر نے، معصومہ کب سے باہر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، اجازت تو اس نے دینی ہی تھی، چلو چلتے ہیں، شارف نے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دی۔ شارف کے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد روح باہر نہیں نکلی تھی۔ شارف کو یہ بات بری نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے بھائی کو ایک قاتل کے روپ میں دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، بنا کچھ بولے، نہ جانے کتنی ہی دیر سے دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں نے شارف کو شرمندہ کیا تھا۔ اگر معصومہ اس کی اتنی منت نہ کرتی تو وہ کبھی یہاں نہ آتا، لیکن معصومہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سچویشن میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے شارف یہاں آیا تھا۔ شارف بنا کچھ بولے کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ ہمیشہ اس کے پاس نہ جانے کتنی باتیں ہوتی تھی روح سے کرنے کے لیے، لیکن آج اس کے پاس کوئی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اٹھ گیا۔ چلو معصومہ، واپس چلتے ہیں، اس نے معصومہ کو مخاطب کیا۔ روح نے بھی اسے روکنے کے لیے نہ کہا۔ تم چلو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، معصومہ نے کہا تو شارف باہر نکل گیا۔ روح، واش روم کہاں ہے؟ معصومہ نے پوچھا تو روح نے اس کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے روم میں جاؤں گی، یہ سرونٹ بھی یہی واش روم یوز کرتے ہوں گے، معصومہ نے کہا تو روح نے اسے اپنے بیڈ روم کا راستہ دکھایا اور خود بھی اس کے پیچھے آئی، جو کب سے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو معصومہ نے فوراً کمرہ بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ روح نے اس کے اس طرح سے دروازہ بند کرنے پر گھبرا کر پوچھا۔ روح، یہ موبائل رکھو، اس پر سارم کا نمبر سیو ہے،
प्लीज़ सबसे नज़र बचा कर इससे बात कर लो, वो तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता है। और प्लीज़ मेरा नाम कहीं भी ना आए। मासूमा मिन्नतें करके कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रूह बेयकीनी से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी। दिमाग में बस एक ही बात आई थी, तो क्या मासूमा सारम के साथ है? इसने सोचते हुए मोबाइल को देखा, फिर जल्दी से मोबाइल कमरे में छुपाकर बाहर निकल आई, ताकि किसी को शक ना हो। क्योंकि ये बात तो वो समझ चुकी थी कि ये सारे नौकर कोई आम लोग नहीं, बल्कि यारम के जासूस हैं, जो इस पर नज़र रखे हुए हैं और इसके पल पल की खबर यारम तक पहुंचाते हैं। वो काफ़ी देर बाहर ही रही और इन लोगों को देखते रही, आखिर वो किस तरह से इस पर नज़र रखते हुए हैं। शिफा पर थोड़ी देर के बाद किसी को फ़ोन करती। शिफा हर थोड़ी देर के बाद किसी को फ़ोन करती, जबकि मैरी बार बार इसे मुस्कुरा कर देखती। वो दोनों आदमी बाहर ही थे, शायद उन्हें अंदर आने की इजाज़त ना थी। इसलिए तो इतने दिनों से इसने इन लोगों को नहीं देखा। रूह को आज मौका मिला था ये घर ठीक से देखने का। वो जब से आई थी इसने इस घर को ठीक से ना देखा। वो अपने बर्थडे वाली रात इस घर में आई थी। इसके अगले दिन ही इन लोगों ने इसे किडनैप कर लिया। इसके बाद जो हकीकत इसके सामने आई, इसको ये घर देखने का शौक ही ना रहा। ये घर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था, जो कि 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। इस घर में 10 से ज़्यादा रूम्स थे, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, काफ़ी खुला और बड़ा गार्डन, दीवारों के साथ लगे रंग बिरंगे फूलों के पौधे। यहाँ हर रंग हर नस्ल का फूल मौजूद था। वो लोग मुसलसल इस पर नज़र रखे हुए थे, जबकि रूह बेनियाजी से पूरे घर को आराम से देख रही थी। वो घर में वापस आई तो इसकी नज़र इस कमरे पर पड़ी, जो अब भी बंद था और इसकी चाबी यारम के पास थी। इसने वो देखी थी। ये चाबी तब भी यारम के पास भी थी, जब वो लोग दूसरे फ्लैट में रहते थे। यारम एक चाबी हमेशा अपने पास रखता था। हनीमून पर भी जिस छोटे से चाकू से इसने इस जानवर को मारा था, वो चाबी इसी चाकू के साथ थी। यारम ने एक बार भी इस कमरे का दरवाज़ा ना खोला था। पता नहीं इस कमरे में ऐसा क्या था। सारा घर खुला था, बस ये एक कमरा लॉक था। पता नहीं यारम ये कमरा लॉक क्यों रखता था। रूह को यकीन हो गया कि मैरी और शिफा अपने अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी हैं, तो वो आराम करने का कहकर अपने कमरे में आ गई। इन लोगों को बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी इसने कहा था कि इसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो सोना चाहती है। जिस पर शिफा ने मुस्कुरा कर कहा, मैम आप आराम करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो अपने कमरे में आ गई। सर मैं बिल्कुल ठीक है। सर मैम बिल्कुल ठीक है, अभी उन्होंने पूरा घर देखा है, आप फिक्र ना करें, हम इनका ख्याल रख रहे हैं, शिफा ने कहा। इसने कुछ खाया? यारम ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं सर, उन्होंने अभी लंच किया है और कहा है
کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ آرام کرنا چاہتی ہیں۔ شفا نے بتایا، ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ اسے بالکل ڈسٹرب مت کرنا۔ یارم نے مطمئن ہو کر فون رکھا۔ آج کل روح رات کو بھی سکون سے نہیں سوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یارم بھی یہی چاہتا تھا کہ روح آرام کرے اور بالکل ریلیکس ہو جائے۔ وہ اس پر بالکل غصہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی چیز کو لے کر ٹینشن لینے دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ روح آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن اس حقیقت کو قبول کر لے گی کہ یارم کیا ہے۔ یارم چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ روح کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی رہنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ وہ خود بھی مجبور تھا۔